پروردگار عالم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، سارا جہان ظلمت کے اندر بھرا ہوا۔ بعض نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا، بعض نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا، اور بعض نے اللہ کے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا۔ ایک کو چھوڑ کر کعبے جیسے عظیم گھر کے اندر 360 بت رکھے گئے، ظلمت ہی ظلمت، ماں کے حقوق کا خیال نہیں، بیٹی کو حقوق کا خیال نہیں، ہمسائے کے حقوق کا خیال نہیں، ریاست کے حقوق کا خیال نہیں۔ ایسے حالات کے اندر جب ہر طرف ظلمت ہی ظلمت چھا گئی، اللہ تعالی نے ایک چمکتا ہوا نور دنیا میں بھیجا جس کا نام ہے حضرت محمد ابن عبداللہ۔ بڑے ذوق سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء آئے دنیا کے اندر، بنیادی طور پر حضور دو چیزیں لے کر آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، آنے والے تمام معروضات اسی جملے پر چلیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر دو چیزیں لے کر آئے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل۔ حضرت علم لے کر آئے، حضرت عمل لے کر آئے۔ عمل کا دوسرا معنی کر دے اخلاق حسن، اخلاق کریمانہ۔ سید الکونین کو اللہ نے بھیجا علم کامل دے کر، عمل کامل دے کر۔ غور کیجئے قرآن کریم کے اندر اللہ نے منعم علیہ لوگ جن پر اللہ کے انعامات کی بارش ہے، وہ دو قسم کے لوگ بیان کیے، ایک علم والا، دوسرا عمل والا۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 جماعتوں کا ذکر ہے، لیکن 2 قسموں کا ذکر ہے۔ پہلی قسم علم والی، دوسری قسم عمل والی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے کائنات کے اندر جو سب سے بڑے احسانات کیے وہ علم والے پر، عمل والے پر۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ علم والی جماعت نبی اور صدیق، نبی اصل، صدیق تابع۔ عمل والی جماعت والشہداء والصالحین، شہید اصل، صالح اس کے تابع۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم علم لے کر آئے، سید الکونین اخلاق لے کر آئے۔ تو انعام والے لوگ کتنے ہیں بھائی؟ 2، علم والے اور عمل والے۔ مطلب یہ ہوا کہ علم شریعت کی بھی ضرورت ہے، علم طریقت کی بھی ضرورت ہے۔ شریعت راستہ دکھلائے گی اور عمل اخلاق جو ہے اس کے اوپر چلنے کی قوت فراہم کرے گی، آدمی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس سے آسان کہوں کہ منزل مقصود ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی اور عمل کی۔ اب علم ہمیں مدرسے سے ملے گا، کالج سے ملے گا، اسلامی یونیورسٹی سے ملے گا۔
اور اخلاق ہمیں وہ خانقاہ سے ملیں گے، یعنی مدرسے کی بھی ضرورت ہے، خانقاہ کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس سے آسان کروں تو مولوی کی بھی ضرورت ہے، صوفی کی بھی ضرورت ہے۔ مولوی ہمیں دین کے مسائل بیان کرے گا، اللہ والا ہمیں ان دین کے احکامات پر چلنے کا ایندھن فراہم کرے گا، اس کی توجہ سے ہم دین کے اس راستے پر چلیں گے۔ یہ خامخواہ ایک لوگوں نے ذہنی جنگ شروع کر دی ہے طریقت اور شریعت کے درمیان، صوفی اور مولوی کے درمیان۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ راہ حق حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ان دونوں کی ضرورت ہے، صوفی کی بھی ضرورت ہے، فقیر کی بھی ضرورت ہے، عالم کی بھی ضرورت ہے۔ عالم دین کے ذریعے ہماری رہنمائی کرے گا اور فقیر ہمیں طریقت کے وجہ سے ایندھن فراہم کرے گا، اس راہ پر چلنے کا۔ اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔